اسلام کو بچانے کے لیے حسین رضی اللہ عنہ نہیں گئے تھے. یزید کوئی بےایمانی کا کام نہیں کر رہا تھا. یزید سے کوئی بے دینی کام نہیں ہو رہی تھی. امام حسین کی اور یزید کی جنگ یہ سیاسی جنگ تھی, یہ خلافت کی لڑائیاں تھی, انہوں نے بغاوت کر لیا تھا. اور جی ہاں مسلمانوں, جب آپ نے ویڈیو کو پلے کر ہی دیا ہے تو سچائی جان کر جائیے. جی ہاں مسلمانوں, اور ایسے لوگوں سے بچ کر رہیے, نہیں تو آپ کا ایمان بھی لوٹ کر چلا جائے گا. جی ہاں مسلمانوں, آپ نے تھوڑی سی کلپ تو دیکھ کر سمجھ ہی گئے ہوں گے, لیکن ہم آپ کو پورا ویڈیو دکھانے والے ہیں کس طریقے سے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط سلط الفاظ استعمال کرتا ہے. اور یہ وہ کہتا ہے جو کربلا میں حسین اسلام کے خاطر لڑنے کے لیے نہیں گیا تھا. جی ہاں دوستو, اور یزید پلیت کو وہ اپنا رہنما بتاتا ہے. آپ جب اس پوری ویڈیو میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. جی ہاں دوستو, وہ حسین جو مذہب اسلام کو ایک نئی زندگی دی اپنی پورا گھر اور وار لٹانے کے بعد, پھر وہ حسین کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہا ہے, آپ سن کر آپ کا رواں رواں کھڑا ہو جائے گا. جی ہاں مسلمانوں, آئیے ہم سب سے پہلے آپ کو ہم پورا ویڈیو دکھاتے ہیں, اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ مفتی سلمان اجہری صاحب کا بھی ہم ویڈیو دکھاتے ہیں, اور جانیں گے جو یزید پلیت کس طریقے سے برائی کو عام کر رہا تھا, کس طریقے سے شراب کو عام کر رہا تھا, کس طریقے سے غلط چیز کو عام کر رہا تھا, اور اس غلط چیز کے عام کرنے کے بعد وہ چاہ رہا تھا جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لے, ہمیں وہ خلیفہ مان لے. جی ہاں مسلمانوں, آئیے ہم سب سے پہلے آپ کو ہم ویڈیو دکھاتے ہیں اور جانتے ہیں اس ویڈیو میں. اور ہم آپ کو یہ بھی ایک بات اور یہ بھی بتا دیں, جو اسلام کو جتنا غیروں سے خطرہ نہیں ہے, اسلام کو جتنا غیروں سے نقصان نہیں پہنچتا ہے, اس سے زیادہ نقصان ایک مسلمان کہلانے والے سے پہنچتا ہے. جی ہاں مسلمانوں, آئیے ہم سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں یہ مفتی سلمان اجہری صاحب کیا کچھ بتاتے ہیں کربلا کے بارے میں. اسلام کو بچانے کے لیے حسین رضی اللہ عنہ نہیں گئے تھے. یزید کوئی بےایمانی کا کام نہیں کر رہا تھا. یزید سے کوئی بے دینی کام نہیں ہو رہی تھی. امام حسین کی اور یزید کی جنگ یہ سیاسی جنگ تھی, یہ خلافت کی لڑائیاں تھی, انہوں نے بغاوت کر لیا تھا اور زبردستی اپنے خاندان کو جنگ کے میدان میں جھونک دیا تھا. حسین کو مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا, لیکن اسلام کے نام پر نہیں شہید کیا گیا, کفر کے نام پر نہیں شہید کیا گیا. یاد رکھو, یہ اسلام اور کفر کی اسلام کو بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہیں گئے تھے. یزید کوئی بےایمانی کا کام نہیں کر رہا تھا. یزید سے کوئی بے دینی کام نہیں ہو رہی تھی. جیسے یہ رافضی شیعہ بیان کر رہے ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے تھے, روزے نہیں رکھتا تھا, وہ بے دین تھا, وہ شراب پیتا تھا, زنا کرتا تھا, ذلیل مطیع کی اولاد. ان سب کو پتہ ہے یہ سب باتیں, یہ جانتے ہیں کہ کیا کیا جاتا تھا, یہ سب الزامات. کی اور یزید کی جنگ یہ سیاسی جنگ تھی, یہ خلافت کی لڑائیاں تھی, انہوں نے بغاوت کر لیا تھا اور زبردستی اپنے خاندان کو جنگ کے میدان میں جھونک دیا تھا. ظالموں, بات کرنے سے پہلے یہ سوچو, اس حسین کا تذکرہ کر رہے ہو جس کے منہ میں رسول اللہ کا لعاب پڑا ہے, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے. وہ اپنی زندگی میں غلط فیصلہ نہیں لے سکتا. بات صرف اتنی نہیں تھی کہ وہ مصلحت کے طور پر, حکمت کے طور پر اگر وقتی طور پر مان لیتے. مسئلہ کیا تھا, تاریخ نگاروں نے بتایا ہے, یزید کا جب دور حکومت آیا, خلافت کے تخت پر بیٹھنے کے بعد اس کو سب سے بڑا خطرہ 3 لوگوں سے تھا. حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن, حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر, اور پھر حضرت حیدر کرار کے بیٹے امام حسین سے. ان تینوں سے اس کو خطرہ تھا, اور انہی تینوں سے بیعت لینے کے لیے ولید بن عقبہ جو مدینے کا گورنر تھا, اس کو یہ کہلا بھیجا تھا کہ ان 3 سے کسی بھی طرح بیعت لے لینا. اب سنیے, میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, ولید بن عقبہ بلا کر امام حسین سے کہا کہ آپ مان لیجئے, اور بدلے میں کیا ہوگا. امام حسین اگر تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے, مان لیتے, ان کے بچوں کے لیے عالی شان انتظامات ہوتے, یزید بڑے بڑے تحفے اور نذرانے بھیجتا اور زندگی عیش میں گزرتی. بلکہ یزید اپنے دور حکومت میں کسی جگہ کا گورنر بھی بناتا, منصب بھی دیتا, دنیا ساری قدموں پر آ جاتی اگر حیدر کرار کا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے مان جاتا. کچھ ظالموں کو آج بھی یہ لگتا ہے کہ انہیں اس وقت کمپرومائز کر لینا چاہیے تھا, بچے بھی بچ جاتے, دنیا بھی حاصل ہو جاتی, عیش بھی ہوتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, حسین اعظم کے نزدیک صرف اپنا گھرانہ نہیں تھا, بلکہ وہ قیامت تک دیکھ رہے تھے, قیامت تک دیکھ رہے تھے. میں آپ کو سوال کر کے پوچھتا ہوں, ہم جیسے گندے نکمے جیسے بھی ہوں مسجد کی صفوں میں کھڑے ہو جائیں,
मुक्तदी बन तो सकते हैं, लेकिन मुसल्ले इमामत पर हम किसी शराबी को आज भी नहीं खड़ा करते। अगर कोई चोर हो जिसकी चोरी मशहूर है, तो क्या ऐसे चोर को आप इमामत के मुसल्ले पे खड़ा होने देंगे? अरे मियाँ, चोर और शराबी तो छोड़ो, हमारे यहाँ तो हाल है, पायजामा नीचे हो जाए तो इमाम के पीछे पड़ जाएंगे। हम इतनी भी चीज बर्दाश्त नहीं करते। दाढ़ी कटी हो तो उसको इमाम नहीं बनाते। आप क्यों नहीं बनाते? आज तक दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, मॉडर्नाइज हो गए सारे, फिर भी आप अपने इमाम को परखते हैं। इमाम हमको हमारे जैसा नहीं, परहेजगार चाहिए। हर एक जगह का ये हाल है। मेरे अजीजों, ये जो सोच, ये फिक्र आज तक बाकी है, ये सदका है इमाम हुसैन का। यही सोच है। इमाम हुसैन अगर उस वक्त कंप्रोमाइज करते तो मामलात आज ऐसे होते कि कभी कोई मस्जिद के इमाम को, चोर को, शराबी को, जानी को खड़ा कर दिया जाता। अगर कौम जाकर ट्रस्टियों से लड़ती, किसको खड़ा किए हो, जवाब ये दिया जा सकता था, जब रसूलुल्लाह का नवासा यजीद जैसे फासिक को, फाजिर को इमाम मान सकता है, तो हम अपनी मस्जिदों का इमाम किसी फासिक को क्यों नहीं बना सकते? ये दलील बन जाती क़यामत तक के लिए लोगों को। इमाम हुसैन ने इसी नुक्ते को देखते हुए अपना घर कुर्बान किया, लेकिन मेरे मुस्तफा की शरीयत बचा ली। इसीलिए ये काफिला हुसैन को जो निकला था, सच कहा है शायर ने, रब की तौहीद कलमा नबी का विलाए मुर्तजा, रब की तौहीद कलमा नबी का विलाए मुर्तजा, ये सब बचाने निकला है काफिला हुसैन का। शुरू में इसीलिए मैंने कहा है, करबला के मैदान में जो पैगाम, सैयदा ज़ैनब से पूछो कि क्या पैगाम है। सैयदा ज़ैनब ने ये पैगाम दिया था, रो धोकर या मातम करके चले जाते तो ये दीन हम तक पहुंचता ही नहीं। करबला हो जाने के बाद भी मेरे नबी का खानदान ऐसा था, मदीने जाकर फिर खड़े हुए और गिरते हुए लोगों को फिर संभाल कर खड़ा भी किया और कहा, हमारी जानों तक इस्लाम नहीं है, इस्लाम को तो सुबह क़यामत तक चलना है। आज ये पैगाम आपको देना है। या किसी को कैद कर लिया गया तो ये मसला यही खत्म नहीं होना है। दीन इस्लाम को सुबह क़यामत तक चलना है। इसीलिए मैं एक बात कहता हूँ, बहुत सारे बरसाती कीड़े इसी तरह आकर डराते हैं कि तुम डर जाओ, तुम अब, और डर भी गए कुछ लोग। टोपियां छुपा लो, दाढ़ियां छिला लो, हम सेकुलर बन जाएं। नहीं मेरे अजीजों, उस जालिम कौम को ये बताओ, तुम ये सारी चीजें उस कौम को डराओ। हम तो 14 सदियों से करबला सुनते आ रहे हैं। हमारे यहाँ इस बात का कोई दखल नहीं होना चाहिए। अजीजा ने गिरामी वकार, इसी को हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जब तुम्हारे अंदर ये कुव्वत इरादी बेदार हो जाए कि मुझे इस तरह के हालात में ही चलना है, तो फिर तुम चलना सीख जाओगे, चलना सीख जाओगे। बहुत सारे लोग अभी ये कहते हैं हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। मुझे ये तारीख में बताओ, इस्लाम के लिए हालात अच्छे कब थे? अच्छे कब थे? हम माइनॉरिटी में हैं, ये बताते हैं हमको बहुत सारे लोग। क्या आप माइनॉरिटी में हैं? थोड़ा संभल करके चलिए मेरे अजीजों। दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी तो करबला के मैदान में देखी। एक तरफ 82 लोग हैं, 82 लोग, और एक तरफ 22,000 का लश्कर। वो तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी में थे, अकलियत में थे, कम थे तादाद में। लेकिन हुसैन आजम ने ये पैगाम दिया है, सच्चा मुसलमान क्वांटिटी नहीं देखता है, क्वालिटी के साथ चलता है, इखलास के साथ। अगर तुम्हारे अंदर ईमान बेदार है तो तुम्हें तादाद की तरफ नहीं देखना है, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है।